السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں زندگی کی کچھ آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 93 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس میں 7 بڑی آزمائشوں کا ذکر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں وہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ روایت کی سند پہ محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی جو سند ہے اس پہ کچھ راوی ضعیف ہیں، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے بہت ساری دوسری آیتوں سے، حدیثوں سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آزمائشوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ پہلی آزمائش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فقرا منسیا، ایسے فقر و فاقہ کی آزمائش تمہاری زندگی میں آ جائے اس سے پہلے نیکی کر لو جو سب کچھ بھلا دے، یعنی زندگی تہس نہس ہو جائے، اتنی غربت اور اتنی تنگ دستی آ جائے، مال کی تنگی آ جائے کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے، تم پریشان ہو جاؤ۔ پہلی چیز فقر و فاقہ، بہت شدید جو ہے مالی تنگی۔ نمبر 2 او غنن مطغین، یا ایسی مالداری جو تم کو طغیانی، تمہارے اندر طغیانی پیدا کرے، سرکشی پیدا کر دے، اتنے زیادہ تم مالدار ہو جاؤ کہ تمہارے اندر گناہ کا جذبہ آ جائے، نافرمانی کا جذبہ آ جائے، سرکشی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نمبر 3 او مرضن مفسدن، یا ایسی بیماری تم کو لاحق ہو جائے جو عبادت کرنے میں خلل ڈالے، تم اچھے سے رکوع نہ کر سکو، اچھے سے سجدہ نہ کر سکو، اچھے سے قیام نہ کر سکو۔ بیماری آنے کے بعد تمہیں افسوس ہو کہ ہائے میں نے تندرستی میں بھی کیا ہوتا تو نیکیوں کا ہمارا ثواب جاری رہتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موتن مجہزن، یا ایسی موت جو بہت ہی زیادہ جلدی آنے والی ہے، ایسی موت جو بہت زیادہ جلدی آنے والی ہے، جو تمہاری گھات میں کب پکڑ لے تم کو پتہ ہی نہیں ہے کب پکڑ لے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ابھی دجال، یا دجال کا فتنہ شروع ہو جائے اور تم عمل نہ کر سکو، دجال کا فتنہ آ جائے تمہارے سامنے۔ فشر غائب ينتظر، کہتے ہیں یا اس دجال کا فتنہ شروع ہو جائے جس کا انتظار سب سے برے غائب کا انتظار ہے، برے غائب کا، یعنی وہ آیا نہیں ہے لیکن اس کا انتظار برا ہے، کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے کہ دجال آ جائے گا تو بہت اچھا ماحول رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ ادہی وامر، یا اس قیامت کا جو قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے وہ قیامت آ جائے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر، انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے حکم پر بات کرتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ سنن ترمذی میں 2306 نمبر پہ روایت موجود ہے، اور الضعیفہ میں 1666 نمبر پہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے ضعیف الجامع الصغیر میں 2315 نمبر پہ روایت علامہ البانی نے ضعیف قرار دی اس روایت کو۔ البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، لیکن اس روایت کے معنی کی دوسری روایات اور آیات موجود ہیں۔ خاص طور سے آپ کو وہ آیت یاد ہوگی کہ جب کسی کے پاس موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو کیا بولتا ہے رب لولا اخرتنی، اے کاش اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیتا، تھوڑی مہلت دے دیتا، نیک بن جاتا۔ تو یہ موقع جو ہے انسان کو جو زندگی کا ملا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس معنی کی دوسری جو صحیح روایت ہے وہ سنن ترمذی میں 2333 نمبر پہ موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں اس کو 1157 نمبر پہ جو ہے نقل کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے راوی عمرو بن میمون الودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے کہا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں 7، اس میں 5 چیزیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو،
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ نمبر 2، تندرستی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو غریبی تنگ دستی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے۔ وہ فراغ قبل شغلک، تمہارے پاس ٹائم کی فراوانی ہے، وقت کی فراوانی، بہت کچھ تم کر سکتے ہو، اس کو غنیمت جانو ایسے وقت سے پہلے جب تمہارے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں، تمہیں کوئی ٹائم ہی نہ ملے، کسی سے بات چیت کرنے کا بھی حال چال پوچھنے کا ٹائم نہ رہ جائے تمہارے پاس۔ وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ تو 5 چیزیں تو اسی کے اندر موجود ہیں، اور قیامت کا تذکرہ تو قرآن میں کئی جگہ پہ موجود ہے، موت کا تذکرہ کئی جگہ پہ موجود ہے، دجال کا تذکرہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو سندن وہ ضعیف ہے، لیکن جو باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں وہ اس کی تائید ہو جاتی ہے دوسرے نصوص سے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک زبردست نصیحت ہے، جس میں آپ نے 7 بڑی آزمائشوں کا، مشکل حالات کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے میں ہمیں عمل میں جلدی کرنی چاہیے کہ وہ چیز آنے سے پہلے عمل کرتے رہیں تاکہ آنے کے بعد ہمیں دشواری نہ ہو۔ نمبر 2، انسان کو ہمیشہ وقت ضائع کے بغیر نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو پتہ نہیں کب اس کی سانس رک جائے، اس کی سانس کب بند ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نمبر 3، ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو فانی اور عارضی سمجھنا چاہیے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ آخرت میں تیار ہوں۔ محدثین نے اس حدیث کے فلسفے کو سمجھایا کہ دنیا میں جو بھی فتنہ یا مشکل پیش آتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ نیکیاں کرنا، توبہ کرنا، یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے اور فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح ان فتنوں میں فقیری، اسی طرح سے بیماری، اور اسی طرح سے بڑھاپا، یہ ساری چیزیں ہیں، موت ہے، دجال ہے، قیامت ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفہ وہ بیان فرماتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہوئے، نمبر 1، فقر کا جو تذکرہ کیا، کہتے ہیں فقر یہ انسان کو دین سے غافل کر دیتا ہے۔ انسان جب فقیر ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کمانے کے لیے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، جو ان کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، اس کا سودا کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر یہ ایسا ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، یہ قبول کر لیں گے تو ہم کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو کتنے لوگ جن کو دین کی اہمیت نہیں معلوم ہے سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے فقیری کے بارے میں یہ کہا کہ انسان کو دین سے غافل کر سکتا ہے۔ یہ مالداری کے بارے میں کہا کہ مالداری جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو اس کو غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ مالداری کا غرور انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر سکتا ہے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو نہ پہچانے، اپنے پڑوسیوں کو نہ پہچانے، جو ساتھ رہنے والے، احسان کرنے والے، ان کو نہ پہچانے، اور فراموش کر دے تم نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ تو مالداری کا غرور انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، بیماری، کہتے ہیں بیماری انسان کی عبادات میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے انسان بہت ساری عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے اور بیماریاں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جیسے بار بار پیشاب آنا ہے نا، یا پیروں میں تکلیف ہو جانا، سر میں تکلیف ہو جانا، سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھنا، جھکنے کی طاقت نہ رکھنا۔ نمبر 4، بڑھاپے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کی جسمانی قوتوں کا جو ہے کم ہونا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب آدمی بڑھاپے میں آ جاتا ہے نا تو اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا دن نہ دکھائے کسی کو کہ وہ پیشاب پاخانہ کے لائق نہ رہے اور اس کی کوئی مدد نہ کرنے والا ہو۔ یہ بہت جو ہے بڑی آزمائش ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے 10 بچوں کو انہوں نے پرورش کیا، پالا پوسا، ہر گھڑی ان کی مدد کی، ان پر سپورٹ کیا، اور آج بڑھاپے میں 2 4 10 دن کی آزمائش آ گئی کہ پیشاب پخانے کے لیے ان کو باہر لے جانا پڑتا ہے، ادھر ادھر بٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے کتنے گاؤں میں دیکھا کہ پچھواڑے اس کے لیے کٹیا بنا دی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں جا کر دیکھی کتنے بڈھوں کو سردیوں میں اسی لیے موت آ جاتی ہے کہ ان کو گھر کے باہر ہی ایک دم آباد کر دیتے ہیں، کٹیا جھوپڑی بنا دیتے ہیں، ابا یہیں رہو اور یہیں پہ اپنی حاجت پوری کرو۔ نعوذ باللہ، یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ بڑھاپا یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آدمی اپنے اندر طاقت نہ رکھے کہ ٹوائلٹ میں چلا جائے، غسل خانے میں چلا جائے، غسل کر سکے، پیشاب پاخانہ کی جو ضروریات اپنی پوری کر سکے۔ تو کہتے ہیں بڑھاپے میں انسان کی جسمانی قوتوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے عبادت میں پرابلم اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں دجال کا فتنہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر دجال کے فتنے میں کوئی پڑ گیا اس کا ایمان چلا گیا، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ پہچان ہی نہیں پائے گا، اور جو پہچان نہیں پائے گا اس کے پیچھے وہ چلا جائے گا۔ کہتے ہیں دجال ایک مرد کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوگا، مردانہ شکل میں، جس کی آنکھ میں نقص ہوگا، آنکھ کا کانا ہوگا، ایک آنکھ کے اندر جو ہے روشنی ہی نہیں ہوگی، اور وہ اپنی عجیب و غریب طاقتوں کے ذریعہ لوگوں کو ورغلائے گا، پھسلائے گا، بہلائے گا، جنت میرے پاس، فلاں چیز میرے پاس، میں بارش برسا سکتا ہوں، مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، مجھ کو اپنا رب مان لو، اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہوا پھرے گا۔ نمبر 6،
موت کہتے ہیں موت کے بارے میں مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں موت کی حقیقت کا یقین ہونا چاہیے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے عمل میں جلدی جو ہے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے قیامت کا ذکر کیا انہوں نے اور کہا قیامت کا دن سب سے خطرناک دن ہوگا، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جب کھڑکھڑانے والی کھڑکھڑانے لگے گی، یہ سب بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ انسان کی آخری آزمائش ہے۔ جب قیامت آ گئی توبہ کا دروازہ بند اور وہیں سے حساب و کتاب کا سلسلہ آگے جو ہے شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان 7 جو ہے بڑی بڑی آزمائشوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اگر ہم امن میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکیوں میں جلدی کریں۔ کب پتہ کہ کون سی پریشانی آ جائے، کب ہم بیمار ہو جائیں، کب ہم فقیر ہو جائیں، کب بڑھاپا جو ہم پر غالب آ جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، تندرستی کی اور مالداری کی اور خوشحالی کی اور فارغ البالی کی، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں میسر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو ہے قدر کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔